الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 72 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا تذکرہ کیا، لیکن زیادہ تر تذکرہ یہودیوں کا تھا اور ان کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کو بیان کیا گیا، اس لیے تاکہ ایمان والے ان خرابیوں سے، ان راہوں سے بچیں جن راہوں پر چل کر وہ اللہ کے نافرمان ہوئے اور گمراہ ہوئے اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اور ساتھ ہی جو لوگ نزول قرآن کے وقت میں اس انتظار میں تھے کہ یہودی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر یہ اس دین کو، جس دین کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اختیار کریں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. ان کو بتایا گیا ان کے یہ کالے کرتوت ہیں، تم ان کی طرف نہ دیکھو، اپنے عقل و دماغ سے کام لو اور ایمان لے آؤ. اب آگے یہاں سے عیسائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح لوگ یہودیوں کی طرف دیکھ رہے تھے اسی طرح عیسائیوں کی طرف بھی دیکھ رہے تھے. یہ بھی اہل کتاب ہیں، اہل علم ہے، نبی کو ماننے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ ایمان لائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ تم ان کی طرف دیکھ رہے ہو، یہ تو خود شرک کے اندر لت پت ہو چکے ہیں، کفر کے اندر لت پت ہیں اور شرک اور کفر کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں. تم ان کی طرف دیکھ رہے ہو، تمہیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے کام لو اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچو اور نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. تو اس لیے یہاں اب عیسائیوں کا تذکرہ ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی انہوں نے اللہ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں کیا. کہتے جو اللہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ ہے. عیسائیوں کے بڑے بڑے 3 فرقے تھے، نستوریہ، یعقوبیہ اور ملکائیہ. نستوریہ، اس فرقے کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں کیا ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور دوسرا فرقہ ہے یعقوبیہ. یعقوبیہ فرقے کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسم میں آ گیا ہے. دیکھنے میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں باہر سے، لیکن اندر سے وہ اللہ ہے. حلول کا عقیدہ اور نظریہ انہوں نے گھڑ لیا تھا. اسی طرح کا نظریہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ ہدایت عطا فرمائے سب. اسی لیے ایک کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہی جو عرش پہ مستوی تھا احد ہو کر، وہی جو
مستوی عرش تھا احد ہو کر، اتر پڑا مدینے میں احمد ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جو عرش پہ تھا وہی مدینہ میں آ گیا، وہاں احد تھا اور یہاں آ کر احمد ہو گیا۔ صرف کہتا ہے میم کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو جو عقیدہ اور نظریہ عیسائیوں کا تھا وہی مسلمانوں میں بھی آ گیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی ہے، اور اب وہ دیکھنے میں عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن اندر سے اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ جو ان کی ذات میں ہے وہی وہ سارے کام کر رہا ہے، اس طریقے سے ان کا کہنا تھا۔ تیسرا فرقہ ان کا تھا ملکائیہ۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 ارکان ہیں، 3 اجزاء ہیں، 3 جزوں سے مل کر خدا بنا ہے۔ ایک خود اللہ کی ذات ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان تینوں اجزاء سے مل کے خدا بنا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا بھائی خدا کتنے، کہتے ایک، پھر کہتے کہ ایک کیسے ہے بھائی، تم تو 3 مانتے ہو، تو کہتے نہیں 3 مل کر ایک ہے، التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، کہتے کہ ایک 3 میں ہے اور 3 ایک میں ہے۔ اس طرح کے عجیب جو انہوں نے جو ہے وہ منطق پیش کی جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا ایک حصہ اور جز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے نعوذ باللہ خدا ناقص تھا، اس میں کمی تھی، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی والدہ کی پیدائش کے بعد اس کو پورا کیا گیا ہو، اور پھر یہی 2 جز بنے اور کوئی چوتھا جز کیوں نہیں بنا، چوتھا رکن کیوں نہیں بنا؟ تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اور دنیا والے بھی سمجھتے ہیں کہ عیسائی سب سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن یہاں سب سے زیادہ بدھو ہیں وہ، کہ کچھ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے 3 میں سے 1 اور 1 میں سے 3 کس طرح وہ مان رہے ہیں اور کس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان غلط نظریات کو اور عقائد کو یہاں بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صاف اور شفاف تعلیم تھی اس تعلیم کو بھی بیان کیا، اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز ان سے یہ نہیں کہا تھا مجھے خدائی میں شریک ٹھہرانا، یہ انہوں نے بعد میں خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا، اور ان کو معبود مان کر ان کی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی۔ اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی کہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ تیسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کے میری پوجا کرو، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا۔ نبی تو کیا کسی ولی نے بھی یہ نہیں کہا۔ جن اولیاء اللہ کے قبروں پر آج لوگ جا کر سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا یہ سب کے سب اللہ والے تھے، رب والے تھے، اور اللہ کی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو یہ کہتے تھے اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اللہ کے ساتھ لوگوں کا رشتہ جوڑتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کرنا یا ہماری قبروں پر سجدہ کرنا، یہ تو مجاوروں نے دکانداری چمکا لی اور انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا اور بڑے بڑے مزارات بنا لیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر پوجا پاٹ کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، ورنہ کسی بھی اللہ کے ولی نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے سجدہ کرو، مجھے مانو، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ شیطان ہوگا جو اس طرح کہنے والا ہو۔ آج مارکیٹ میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فلانے پیر صاحب جو ہیں جی وہ اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں، وہ پیر صاحب نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ مسٹر شیطان ہے، اس کو پیر کہنا ہی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ والا ہوگا وہ تو یہی کہے گا رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، وہ کبھی بھی اپنی عبادت کی دعوت دے گا ہی نہیں۔
تو یہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کو بیان کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے کیا تعلیم دی؟ انہوں نے تو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اقرار کیا ہے، اپنے بندہ ہونے کا اقرار کیا. جس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی بغیر باپ کے، وہ قوم کے سامنے لے کر آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اگر کوئی پوچھے بچہ کہاں سے لایا تو زبان سے کچھ مت کہنا، یوں کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے آج اللہ کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. اور فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کرنا. اب بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو یہ خود بتائے گا. کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس بچے کے ساتھ بات کریں جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی گود میں ہے. بچے کہیں بولا کرتے ہیں، ہم کیسے اس سے پوچھیں؟ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرنا شروع کر دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے لگ گئے، ابھی پیدا ہوئے اور ابھی بولنا شروع کر دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے، یعنی نبی بنانے کا فیصلہ اس نے کر دیا ہے. یہ تقریر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنی عبدیت کو بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، نہیں، بلکہ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے بعد پھر آپ جب بڑے ہو گئے تو اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا انہوں نے، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا. وقال المسیح، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس رب کی عبادت کرو. میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو. اور یاد رکھو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، جنت کو اس پر حرام کر دے گا. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. جو ذرا سا بھی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. ایک آدمی اللہ کی عبادت پہ عبادت کرتا جا رہا ہے اور اللہ کو مان رہا ہے، لیکن ذرا سا شرک ہو گیا سب ختم. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا بالفرض اگر آپ بھی شرک کریں گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، کوئی عمل آپ کا باقی نہیں رہے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری پاؤ ہے 7ویں پارے کا، اس میں اللہ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تقریباً 17 نبیوں کا نام لیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ، اگر یہ بھی شرک کرتے، بالفرض اگر یہ شرک کرتے، ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. تو ذرا سا شرک کرنے سے بھی انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی نیک عمل اس کا باقی نہیں رہتا ہے.
اور مشرک کو اللہ معاف بھی نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے. اسی کو بیان کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور یہ ظالم ہے کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم ہے ہی کیا؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا نہیں ہوگا کوئی مددگار. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اوپر عیسائیوں کے ایک فرقے کی بات تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں کیا اور کہا دونوں ایک ہی ہے. ان کو بتایا، وہ کافر ہو گئے. اب دوسرے فرقے کا تذکرہ ہے جو تثلیث کے قائل تھے، یعنی تین خدا ہونے کے قائل تھے. دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں میں سے کچھ دو خدا مانتے ہیں، کچھ تین مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے زیادہ مانتے ہیں، اور کچھ تو کروڑوں کی تعداد میں مانتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا کرم ہوا ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. کتنا بڑا اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے اس نے ہمیں نوازا ہے. ورنہ جو لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں پھر وہ کن کن چیزوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی دو خدا مان رہا ہے، کوئی تین مان رہا ہے، کوئی کروڑوں کی تعداد میں مان رہا ہے، کوئی جتنے جو ہے وہ پتھر ہے کنکر اور اتنے ہی شنکر، یعنی جتنے پتھر ان سب کے اندر خدائی کو مان رہا ہے. کوئی پانی کی پوجا کر رہا ہے، گنگا کی پوجا کر رہا ہے، اس کو خدا مان رہا ہے. کوئی جو ہے وہ اور کیا کہتے ہیں اس کو، کسی درخت کو خدا مان رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے. کوئی کسی جانور کو، گائے کو، یا اسی طریقے سے بندر کو، ہنومان کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ خدا مان کے ان کی پوجا کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انسانی شرمگاہ کو خدا مانتے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اصل بات یہ ہے جب انسان اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ہر در پر جھکتا ہے. جو اللہ کے در پہ نہیں جھکتا ہے پھر وہ ہر در پہ جھکنے لگ جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کسی کہنے والے نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، تو نہیں جھکتا ہے اللہ کے سامنے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے. یہ وہ سجدہ ہے جو 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا ہے وہ پھر ہزاروں کے سامنے جھکتا ہے. اللہ نے کتنا کرم کیا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. تو اللہ فرما رہے لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تعالی تینوں میں سے تیسرا ہے. تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی تین میں سے تیسرا ہے. گویا تین حصے ہیں خدا کے، اور اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی والدہ ہے، یا ایک فرقے کے مطابق حضرت جبرائیل امین ہے. اقانیم ثلاثہ یعنی 3 اقنوم مانتے ہیں، 3 ارکان مانتے ہیں، 3 جز مانتے ہیں خدا کے. اللہ فرما رہے ہیں وما من الہ الا الہ واحد، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا الہ واحد، مگر ایک ہی معبود. نہ 2 ہیں، نہ 3 ہیں، نہ 4 ہیں، نہ 5 ہیں، نہ اس سے زیادہ ہے، وہ تو ایک ہی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی معبود. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہیں آئے، کون؟ عیسائی. کس چیز سے؟ عَمَّا يَقُولُونَ، اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے،
یا خدا کا بیٹا مانتے تھے یا خدا کا ایک حصہ اور جز مانتے تھے، الگ الگ فرقے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آئے اس چیز سے جو وہ کہہ رہے ہیں، اپنی اس بات سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور بضرور انہیں پہنچے گا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہنچے گا ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب دے سکتا ہے، اور اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں تو ملے گا ہی، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ان کو جانا ہی جہنم میں، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب ان کے عقیدے اور نظریے کو بیان کیا اور اس کی تردید کی کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنی مہربانی اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے اس کفر اور شرک کے باوجود اب بھی ان سے کہہ رہا ہے آ جاؤ توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر توبہ کر لو گے، مرنے سے پہلے پہلے آگے تم نے توبہ کر لی تو بس بخش دوں گا، اب بھی معاف کر دوں گا، لیکن شرک کے ساتھ دنیا سے چلے گئے پھر معافی نہیں ہے۔ تو افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے؟ تو کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے؟ یعنی ان کے کفر کو بیان کر دیا گیا، ان کے شرک کو بیان کر دیا گیا، اب انہیں چاہیے وہ توبہ کر لیں، لیکن پھر بھی توبہ کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتے؟ جو انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اس سے وہ معافی نہیں مانگتے۔ انہیں معافی مانگنی چاہیے، انہیں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ روایات میں ہے کہ مغرب کی جانب میں توبہ کا دروازہ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے، اور وہ تب تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا ایمان قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ جیسے نزع کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اگر آدمی توبہ کر لے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی، اور جب غرغرے کی حالت شروع ہو گئی، نزع کا وقت آ گیا، اب توبہ کرنے لگے فرعون کی طرح، جس طرح اس نے جس وقت غرق ہونے لگا اور کہنے لگا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا، تو پھر قبول نہیں ہوا۔ جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فسادی تھا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو نزع کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے کوئی ایمان لائے گا قبول ہو جائے گا۔ نزع کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے کسی نے توبہ کر لی تو قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح جب وہ دروازہ بند ہو جائے گا، سورج مغرب سے نکل آئے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ سب سے کہہ رہا ہے، مجھ میں اور آپ میں جو نافرمان ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے۔ انہیں معافی مانگنی چاہیے، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آؤ تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے خدائی تک پہنچا دیا تھا۔ اب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو تم نے بنا رکھا ہے وہ نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر تھے، ایک رسول تھے، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ تو جو ان سے پہلے پیغمبر گزرے جب وہ خدائی میں شریک نہیں ٹھہرے تو یہ کیسے خدائی میں شریک ٹھہر گئے، اور کیسے تم نے ان کو خدائی کا حصہ بنا لیا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، الا رسول، مگر ایک پیغمبر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہی تو ہیں، کوئی وہ خدا
نہیں ہیں بلکہ پیغمبر ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. تو جیسے وہ خدائی میں شریک نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بھی خدائی میں شریک نہیں ٹھہریں گے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ ایک سچی عورت تھی. ان کی والدہ بہت سچی تھی، بہت سچائی والی عورت تھی. یہ سچائی والی عورت کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہودی ان کے اوپر تہمت لگاتے تھے اور ان پر الزام لگاتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ ایک سچی پاک دامن عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اب عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے عقل سے کام لو، تم کس کو خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ محتاج ہے، اور جو خود محتاج ہوگا تو بتاؤ وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ دوسروں کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. جو خود محتاج ہوگا وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا ہے. ضرورتیں وہی پوری کر سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف کون ہے؟ جی کون ہے؟ زور سے بولیں، کون؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے پوری دنیا کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. هو الغنی، وہی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، باقی سب اس کے محتاج ہوں. جس کے سب محتاج ہوں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. باقی سب کے سب اس کے محتاج ہیں، چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو، سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شہنشاہ، سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شہنشاہ. باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگ کا. تو ساری دنیا کا جو جتنا بھی نظام ہے یہ سب اس کے لیے ایک پتے کے مانند ہے، بس اللہ کے لیے. تو اللہ کے سب محتاج، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے والا کھانے کا محتاج ہے، بغیر کھائے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اور پھر صرف کھانے ہی کا محتاج نہیں، کھانے کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس کو ہل بھی لگانی ہے، اس کے لیے اس کو کھیتی بھی کرنی ہے، پھر اس کو کٹائی بھی کرنی ہے، پھر اس کو پیسنا ہے، پھر اس کی روٹی بنانی ہے. ان سب باتوں کا کیا ہے؟ محتاج ہے. تو جو اتنا محتاج ہو، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے؟ نہیں پوری کر سکتا ہے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، اے قرآن پڑھنے والے، انظر، تو دیکھ، کیفا، کس طرح، نبینو، ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، آیتیں بیان کرتے ہیں، نشانیاں بیان کرتے ہیں، اور میں سمجھاتا ہوں ان کو. لیکن پھر دیکھو لوگوں کو، پھر نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. ثم انظر، پھر دیکھ، انا یؤفکون، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، انہیں کدھر پھیرا جا رہا ہے، کہاں لے جایا جا رہا ہے، کدھر وہ جا رہے ہیں. انہیں اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، اپنی سمجھ سے کام نہیں لے رہے ہیں. جو خود کھانے کا محتاج ہے، اور جو کھانے کا محتاج ہے، ضرورتاً وہ پیشاب پاخانے کا بھی محتاج ہے، قضاء حاجت کا بھی کیا ہے؟ محتاج ہے. اور جو قضاء حاجت کا محتاج وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جی اب اس سے ہم مانگیں گے جی جناب ہمیں کچھ دے دیجئے، وہ کہے گا نہیں ابھی میں باتھ روم میں ہوں، قضاء حاجت کے لیے گیا ہوں، واپس آؤں گا پھر دوں گا. تو خدا ہوا؟
نہیں، وہ تو خود عاجز ہے، اور جو خود عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، قرآن کیسے سمجھاتا ہے، ثم انظر انا یؤفکون، پھر تو دیکھ، انا یؤفکون، کہاں انہیں پھیرا جا رہا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا تعبدون، لوگو تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک لکم، ان چیزوں کی، لا یملک لکم، جو نہیں اختیار رکھتی ہے تمہارے لیے، ضررن، نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ نفع کا۔ تم ایسی چیز کو پکار رہے ہو، ایسی چیز کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔ بات کس کی چل رہی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے تم اس عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہو، ان کو خدا مان رہے ہو یا خدائی کا حصے دار مان رہے ہو کہ ما لا یملک لکم، جو نہیں اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، ضررن، نہ نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ نفع کا۔ نفع اور نقصان کا اختیار صرف کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس نقصان کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو واپس لوٹانے والا نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا نفع اور نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہوتا تو پھر اللہ کے بعد کس کا نمبر ہے، کس کا مرتبہ اور مقام ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان سے بھی اعلان کروایا، سورہ آراف میں ہے 9ویں پارے میں، کیا؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوں، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وما شئت، اور جو آپ چاہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کر، یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ ہاں، یوں کہو کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ تو وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور وہ تمہارے لیے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، چاہتی تھیں کہ ان کی گود میں کوئی اولاد ہو۔ ایک بچہ آیا چھوٹا، گود میں لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میری گود میں بھی ایسا بچہ ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ خزانہ اس کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے تو لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے۔ تو یہ خزانہ اس کے پاس ہے۔ جو شادرہ شریف جا کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور کہے گا اوپر سے پھل گرے گا بچہ مل جائے گا، اس کو نہیں ملتا ہے، اسی کو ملتا ہے جس کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، جا کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کو بھی تقریباً 20 سال ہو گئے شادی کو، 20-22 سال ہو گئے، وہ بھی گیا تھا، جا کر بیٹھا، کہتے پھل بھی گرا لیکن بچہ پھر بھی نہیں ملا۔ پھر کہیں اور بھی گیا تھا ایک جگہ، لوگوں نے بتایا وہاں سے ملے گا، وہاں گیا وہاں سے بھی نہیں ملا۔ پھر کہنے لگا اگر ملتا ہے تو اللہ ہی سے ملتا ہے، اب پکا توحید پر ہے۔
اب توبہ کر لی اس نے، تو پہلے گھومتا رہا ادھر ادھر، شاید کہیں اور سے مل جائے، اسی کو ملتا ہے جس کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے قل، آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ما ان چیزوں کی لا یملک لکم جو نہیں اختیار رکھتی ہیں تمہارے لیے، ذرن نہ نقصان کا، ولا نفعا اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم۔ کاش ہم عربی زبان جانتے ہوتے اور اس جملے کو پڑھتے آدمی جھوم اٹھتا ہے، کیا بات کہی، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے، تمہاری کیا ضرورتیں ہیں وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اور کون کہاں کس کو کس وقت میں کیسے پکار رہا ہے وہی سنتا ہے اس کی پکار کو، اس کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں ہے۔ کہا وہی جب سننے والا وہی جاننے والا ہے تو پھر اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، نہ تمہاری ضرورتوں کو کوئی جانتا ہے اس کے علاوہ، اور نہ تمہاری دعا اور پکار کو اس کے سوا کوئی اور سنتا ہے، لہذا اس کو پکارو، اسی سے لو لگاؤ، اسی کی عبادت اور بندگی کرو، وہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ساری بگڑی بنانے والا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، سب کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اتنا صاف بیان ہے قرآن کا، اگر اس کے بعد اب بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کے دماغ کی خرابی ہے، پھر وہ عقل مند نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ تو جس قوم کو لوگ سمجھتے تھے بڑی عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے، وہ بدھو ہے، ان سے بڑا بدھو کوئی ہے ہی نہیں، کہ جو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس کو جو ایک ایک قدم پہ محتاج ہے اسی کو اپنا خدا بنا دیا انہوں نے، اور خدا سمجھ کے اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کامل عطا فرمائے، گمراہی سے بے دینی سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔